السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام خالد پرویز ہے، اسپائر کالج ڈپال مور سے۔ آج ہم پارٹ 2 کا لیکچر نمبر 3 اور 4 کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے لیکچر نمبر 1 تعارف میں، اسی طرح لیکچر نمبر 2 امدادی افعال میں، اور یہ تیسرا اور چوتھا ہے۔ چونکہ یہ تھوڑا لینتھی ہے اس لیے 2 لیکچر اکٹھے کیے گئے ہیں۔ یہ پارٹ 2 کا لیکچر نمبر 3 اور 4 رموز اوقاف، جیسے کہ اپنے نام سے ظاہر ہے، رموز رمز کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، رکنا۔ اس کا بہترین استعمال آپ کو قرآن مجید میں نظر آتا ہے۔ قرآن مجید میں رموز اوقاف کے بغیر جب آپ پڑھتے ہیں اسے تو وہاں پہ معنی کچھ کا کچھ ہو جایا کرتا ہے۔ بعض اوقات انمتا جیسے ہے انم تو چینج کریں تو ہم پہ اپنی رحمت کرتا ہے، اور اسی طرح اگر ہم اسے غلط پڑھیں تو ہم تم پہ نعوذ باللہ من ذالک، ہم تم پہ اپنی رحمت کرتے ہیں یا نعمت کرتے ہیں۔ ایسے رموز رمز کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اشارہ، دل میں چھپی ہوئی بات، خفیہ بات۔ اسی طرح اوقاف وقف کی جمع ہے جس کا مطلب ہوا کرتا ہے ٹھہرنا، رکنا۔ تو قرآن مجید میں آپ جب پڑھتے ہیں وہاں پہ آپ کو رموز اوقاف نظر آتے ہیں کہ کون سی بات پہ کہاں پہ ٹھہرنا ہے، اور کون سی بات جو ہے وہاں پہ آپ نے آگے فلو میں گزر جانا ہے۔ سب سے پہلے رموز اوقاف کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپ کی نظریں نہیں تھکتی۔ آپ جتنا بھی مطالعہ کرتے ہیں تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوا کرتے، بوریت نہیں ہوا کرتی، یکسانیت نظر نہیں آتی۔ جس طرح ہم جب زیادہ باتیں کرتے ہیں تو ہم زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، ہم زیادہ مسٹیکس کرتے ہیں، زیادہ خامیاں ہوا کرتی ہیں۔ ویسے ہی رموز اوقاف آپ کو پیراگراف بنانے میں، بات کی وضاحت میں، لہجے کو اچھے انداز میں بیان کرنے میں، بیانیے کو اور زیادہ بہترین بنانے میں معاون ثابت ہوتا ہے، آپ کی مدد کیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں سکتہ ہے جسے کوما بھی آپ کہتے ہیں، اور بورڈ میں یہ وقف خفیف کے نام سے بھی آیا کرتا ہے۔ وہ پوچھ سکتے ہیں کہ وقف خفیف کسے کہتے ہیں، تو نیچے آپشن دیے ہوں گے سکتہ، وقفہ، کوما یا واوین۔ تو آپ سکتہ وہاں پہ ٹک کیجیے گا، وہاں پہ سکتہ آپ لگائیے گا۔ سکتہ کا لفظی مطلب بھی یہی ہے کہ عبارت میں سب سے کم ٹھہراؤ والا اشارہ، سب سے کم ٹھہراؤ جہاں پہ ہوتا ہے، یعنی مائنر سا آپ نے رکنا ہوتا ہے، یوں غیر محسوس طریقے سے سب سے کم۔ اسے وقف خفیف خفیہ سے ہے، کہتے ہی اس لیے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو بہت کم رکنا پڑتا ہے، یہاں پہ آپ کو تھوڑا رکنا پڑتا ہے۔ جیسے احمد، شاہ حسین اور احمد یا اسلم اکرم جو بھی آپ بتانا چاہیں چلے گئے۔ اب احمد اور شاہ حسین کے درمیان میں جو معمولی سا وقفہ میں نے کیا، جیسے احمد شاہ حسین، آپ دیکھیں گے کہ بالکل کم ٹھہراؤ یہاں پہ آیا ہے، اور فلو میں یعنی غیر محسوس طریقے سے۔ آپ کو اگر سکتہ کا پتہ ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں غیر محسوس طریقے سے وقف خفیف آیا ہے، ایک خفیہ سا وقفہ آیا۔ جیسے احمد شاہ حسین، یہ جو درمیان احمد شاہ حسین درمیان والا جو ہلکا سا وقفہ ہے، جو رکنا ہے، جو ٹھہراؤ ہے، جو سکتہ ہے، اسے وقف خفیف کہا جاتا ہے۔ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے لاہور، کراچی اور فیصل آباد بڑے شہر ہیں۔ لاہور، کراچی اور فیصل آباد بڑے شہر ہیں۔ تو وقفہ جو ہے سیمی کولن، وقفے نصف بھی سے کہا جاتا ہے، جہاں پہ آدھا رکنا پڑے۔ اس کی تعریف بھی یہ ہے کہ ایسی عبارت جہاں پہ سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کرنا پڑے۔ بورڈ میں اس کی تعریف ہی یہی ہے کہ آپ نے اس میں سکتہ بیان کرنا ہوتا ہے، کہ سکتہ سے زیادہ ٹھہرنا ہے، سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ ہے، تو یہ وقفہ کہلائے گا۔ اچھا، یہ جتنے بھی مثالیں ہیں، جتنے بھی اقوال، یہ جتنی بھی کہاوت ہے، جتنی بھی ضرب الامثال ہیں، ان میں اس کا بہترین استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اسی طرح نیکی کر دریا میں ڈال۔ یہاں پہ آپ نے وقفہ سے زیادہ رکنا ہوتا ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، چاند کا تھوکا منہ پر۔ تو وہاں پہ آپ نے یہ جو وقفہ ہے یہ تھوڑا زیادہ ٹھہراؤ کے لیے ہے، یہ اسے وقف نصف بھی کہا جاتا ہے، جہاں پہ آدھا ٹھہرنا ہو، جہاں پہ سکتہ اور وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ کرنا ہو، اسے وقفہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، رابطہ کا بہترین استعمال آپ نے دیکھا ہوگا مکالمے میں، پارٹ 1 میں جو آپ نے مکالمہ کیا تھا، وہاں آپ جو بھی نام لکھا کرتے تھے، جو بھی مثلاً آپ نے لکھا علی فرض کریں، تو یہاں آپ نے رابطہ کی علامت لگائی پارٹ 1 میں، وہ آپ کو یاد ہوگا۔ اور اس کے بغیر ایک نمبر بھی نہیں ملا کرتا تھا بورڈ میں، جو آپ نے مکالمہ پارٹ 1 میں کیا ہے۔ تو جو بھی کسی کا فرمان ہے، جو بھی کسی کا کہا ہوا ہے، وہاں درمیان میں عموماً
رابطہ کی علامت لگائی جاتی ہے. اسے وقف لازم بھی کہتے ہیں، یعنی جہاں پہ آپ نے ہر حال میں رکنا ہی رکنا ہے، ٹھہرنا ہی ٹھہرنا ہے، اسے رابطہ کہا جاتا ہے. جیسے قائد اعظم نے فرمایا تو قائد اعظم کی بات اور ان کے درمیان میں جو رکنا ہے اسے رابطہ کہا جاتا ہے. رابطہ کی علامت ہوا کرتا ہے. کام اور کام، یا کسی نے سچ کہا ہے سچ کو آنچ نہیں، یا کسی نے کہا ہے سچ کو آنچ نہیں، تو ان کے درمیان میں جو رکنا ہے وہ آپ کا رابطہ کی علامت ہوگا. اس کے بعد تفصیلیہ ہے، جیسے کہ اپنے نام سے ہی ظاہر ہے کہ تفصیل بیان کرنا ہے، وضاحت کرنا ہے کہ جب آپ ایک سے زیادہ مختلف چیزوں کو بیان کرتے ہیں، ایک ہی قسم کی نہیں مختلف چیزوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ تفصیلیہ کی علامت لگائی جاتی ہے. اور یہ تفصیل بیان کرنے کے لیے، زیادہ وضاحت سے چیزوں کو بیان کرنے کے لیے. بچے اس میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ اس علامت کو یوں لکھ دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے. جب یہ دونوں ڈاٹ دائیں طرف ہوں گے اور یہ جو لائن ہے آپ کی یہ بائیں طرف ہوگی تو یہ تفصیلیہ کی علامت ہوگی. اچھا، اس میں آپ نے پاکستان کی اہم فصلیں تو وہاں درمیان میں اب آپ تفصیل بتانے جا رہے ہیں نا، اب آپ مزید تفصیل دیں گے تو وہاں پہ یہ علامت لگائی جائے گی. گندم، چنا، آلو، دھان، کپاس، جو بھی آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں. اسی طرح پاکستان کے اہم شہر تو وہاں پہ بھی آپ نے تفصیلیہ کی علامت لگانی ہے، وہاں بھی آپ نے مزید تفصیل بیان کرنی ہے. اسلام آباد، کوئٹہ، لاہور، کراچی، فیصل آباد، یہ تفصیل بیان کرنے کے لیے اور اپنے نام سے بھی ظاہر ہے کہ اس میں آپ نے زیادہ چیزوں کی وضاحت کرنی ہوتی ہے. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے کالج میں مختلف قسم کے پودے ہیں جن کے نام یہ ہیں، تو آگے آپ یہ علامت لگائیں گے اور پھر ان پودوں کی ڈیٹیل بیان کریں گے. ختمہ، جیسے کہ اپنے نام سے ظاہر ہے، ختم ہونے سے ہے، کمپلیٹ ہونے سے ہے. فل سٹاپ اسے انگلش میں کہا جاتا ہے. انگلش میں تو آپ ایک چھوٹا سا ڈاٹ لگاتے ہیں نا یوں، جبکہ یہاں پہ ایک چھوٹی سی آپ نے لائن لگانی ہوتی ہے. یہ ڈاٹ سے بڑی لائن ہونی چاہیے، فل سٹاپ بھی کہتے ہیں. اور اس کا بورڈ کے کاغذوں میں اس کا نام وقف مطلق بھی ہے، یعنی آپ کو بورڈ میں سوال آ سکتا ہے کہ وقف مطلق کیا ہے. تو مطلق کا مطلب ہوتا ہے مکمل، کامل، بالکل. جہاں پہ آپ نے حتمی رکنا ہے یہ فل سٹاپ کی علامت ہے. اچھا، اسے مخففات کہتے ہیں نا. MBBS جہاں آپ نے لکھنا ہے وہ کہتے ہیں مخففات میں کون سی علامت لگاتی ہے. بورڈ میں یہ ایک سوال بھی آ جایا کرتا ہے، تو وہاں اپنے MBBS میں یہ علامت لگانی ہے. جہاں پہ بھی جملہ مکمل ہو، جس میں پوری بات کی گئی ہو، جس میں پوری عبارت موجود ہو، وہاں پہ آپ نے یہ جہاں آپ کی بات مکمل ہو گئی ہو، تکمیل تک پہنچ گئی ہو، وہاں آپ نے ختمہ کی علامت لگانی ہے. جیسے وہ لاہور سے آ گیا تو یہ ایک مکمل جملہ، ایک پوری بات ہے، تو آپ وہاں پہ ختمہ کی علامت لگائیں گے، جسے آپ فل سٹاپ بھی کہتے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ انگلش میں آپ ایک ڈاٹ لگاتے ہیں فل سٹاپ کا، جبکہ یہاں آپ ایک مائنر سی، ایک انتہائی چھوٹی سی لائن لگائیں گے. سوالیہ، جیسے کہ اپنے نام سے ہی ظاہر ہے، جہاں پہ پوچھنا ہو، استفسار کرنا ہو، جہاں پہ آپ نے معلومات لینی ہو، جہاں پہ آپ کوئی کسی سے ڈیٹیل لینا چاہیں، وہاں پہ سوالیہ کی علامت لگائی جاتی ہے، جسے کویسچن مارک بھی آپ کہتے ہیں. جہاں پہ بھی آپ کا انداز، جہاں پہ بھی کب، کون، کیسے، کسے، کہاں، کب یہ لفظ آ جائیں، وہاں پہ آپ نے سوالیہ کی علامت لگانی ہے. مثلا تم کب آؤ گے، اسی طرح کیا کہا، اسی طرح آپ کا نام کیا ہے، تو یہ ان سب میں سوالیہ کی علامت لگائی جاتی ہے. اور استفسار کرنا بھی اسے کہا جاتا ہے. استفسار بھی لفظ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ استفسار کسے کہتے ہیں، تو استفسار بھی بیٹا سوالیہ ہی کو کہا جاتا ہے. یہ سوال بھی آ جاتا ہے کہ استفسار کیا ہوتا ہے، تو استفسار کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا، کسی بات کو لینا، کسی معلومات کو لینا. اچھا، فجائیہ، ندائیہ اور استجابیہ، ان تینوں کی علامت تو ایک ہی ہے، لیکن ان کا استعمال علیحدہ علیحدہ ہے. جیسے فجائیہ ہے تو یہ غم اور خوشی کے جذبات کے اظہار کے لیے ہے. مثلا واہ، آپ پاس ہو گئے، واہ جی واہ، کمال ہے، آہا، یہ سارے کے سارے علامات جو ہیں یہ فجائیہ کی. ان تینوں کی آپ علامات دیکھیں گے، علامت دیکھیں گے، یہ سیم ہے، یہ ایک ہی ہے، لیکن یہ موقع مختلف ہیں. کون سے موقع پہ آپ نے کون سی علامت لگانی ہے یہ آپ کو یاد کرنا ہوگا. فجائیہ ہے تو یہ غم اور خوشی کے لیے بیان کرنے کے لیے ہے. ندائیہ، ندا نام آپ نے سنا ہوگا، تو یہ پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے، مخاطب کرنے کے لیے. جیسے میں
कहता हूँ कि शाह हुसैन, तो जब इसे मैं लिखूंगा तो वहाँ पे मैं ये अलामत लगाऊंगा। आम रूटीन में तो आप साथ अलामत नहीं ना बोल रहे होते, लेकिन जब लिखेंगे तो वहाँ पे आपने ये अलामत लगानी है। इसी तरह इस्तजाबिया जो है ये हैरत के इजहार के लिए है, जैसे आप कहते हैं वाकई सच्ची, तो ये सारे के सारे जो हैं ये इस्तजाबिया के लिए मैंने यहाँ पे ये नीचे लिखे हुए हैं। नदाया, फजाया, इस्तजाबिया, इनके मौक़े अलग हैं, इनके इन अलामात के इस्तेमाल के बुनियादी तौर पे ये अलामत एक ही है। इसके बाद हमारे पास है वावैन। तो वावैन जो है ये किसी का कौल नकल करने के लिए, जैसे कायदे आज़म ने फरमाया वाला यहाँ मैंने लिखा, तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे लगाए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज मोमिन की मेराज है। तो ये जब आप किसी का हूबहू कौल नकल करेंगे किसी के मुंह से, किसी के ज़रिए, तो वहाँ आप इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे। वावैन इसे उर्दू में कहते हैं। और इसका एक मतलब ये भी है कि आप जो है बात बयान करने वाले हैं वो ये है। उम्मीद है बेटा आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। मैंने इसे किताबी अंदाज में नहीं बल्कि मज़ीद आसान बना के जो आप रोज़मर्रा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये सारी अलामात आप अपनी ज़िंदगी में अमूमन ये सारे लहजे आप इख्तियार करते हैं। मसलन आप जब किसी को कहते हैं क्या कहा, तो आप यूँ नॉर्मली तो नहीं कहते क्या कहा, तो क्या कहा, यूँ अंदाज इख्तियार करते हैं। जैसे आपको आपकी बोर्ड में पहली पोजीशन आ जाए फर्ज करें, तो आप उस पर ये तो नहीं ना कहेंगे कि अच्छा, आप ये अच्छा या वाकई या सच्ची। तो ये सारे जो अंदाज हैं ये आप आम ज़िंदगी में भी इख्तियार करते हैं, और मैंने इन्हें मज़ीद आसान बनाने की कोशिश की है। थैंक यू।